میں پتھر پر لگائے بستر کی طرف بڑھا اور لیٹ گیا۔ مجھے صبح عمل شروع کرنا تھا۔ میں نے بیگ سے ٹائم پیس نکالا اور سورج نکلنے کے وقت کا الارم لگا دیا۔ بہت دیر تک میں ارینا کی یاد میں کروٹیں بدلتا اسے یاد کرتا رہا۔ اس کے بعد نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ میری آنکھ الارم کی تیز آواز سے کھلی جو غار میں بھیانک طرح سے گونج رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر الارم بند کیا۔ مجھے 7 گھنٹے کا عمل کرنا تھا، وہ بھی گرمی اور دھوپ میں۔ میں نے کونے میں پڑی سراہی اٹھائی اور غار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ باہر آ کر میں نے دروازہ بند کیا اور جھیل کی طرف قدم بڑھائے۔ جھیل سے میں نے سراہی میں پانی بھرا اور جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ جنگل میں پھلوں کے درخت کی بہتات تھی۔ مجھے ناریل کے درخت نظر آئے، مگر ناریل بہت بلندی پر تھے اور میرے پاس انہیں اتارنے کا ذریعہ نہیں تھا۔ میں مزید آگے بڑھا تو مجھے درختوں پر سیبوں کی طرح کے پھل نظر آئے جن کا رنگ سنہری مائل تھا، مگر وہ سیب نہیں تھے۔ میں نے وہ پھل توڑا اور اسے چکھ لیا۔ ایسا لگا جیسے منہ میں شہد گھل گیا ہو۔ اتنا میٹھا اور زبردست پھل میں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ میں نے 3-4 پھل توڑے جو سیبوں کے کچھ بڑے سائز کے تھے اور انہیں کھاتا ہوا واپس غار کی طرف ہو لیا۔ غار تک پہنچتے پہنچتے میں 2 پھل کھا چکا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ میری جسمانی توانائی اور طاقت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میں دروازہ کھول کر غار میں داخل ہوا اور باقی پھل طاق میں رکھ دیے اور کٹورا بھر کر پانی پی لیا۔ اس کے بعد میں نے وہ کاغذات نکالے جس پر ارینا ہدایات اور عملیات وغیرہ نوٹ کروا کر گئی تھی۔ میں ان ہدایات اور پڑھنے کے منتر کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے غار سے باہر آ گیا اور اس پتھر کا رخ کیا جس پر کھڑا ہو کر مجھے عمل کرنا تھا۔ میں نے عمل کا وقت صبح 7 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کا رکھا تھا۔ سورج نکل چکا تھا۔ پتھر پر چڑھ کر میں اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اپنا سایہ مجھے سامنے زمین پر پڑتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے حصار قائم کیا اور اپنے سائے کے سر کے مقام پر نظریں جما کر عمل پڑھنے کا آغاز کر دیا۔ کچھ دیر تو ٹھیک گزری، مگر جیسے جیسے دھوپ کی تمازت میں اضافہ ہوا مجھے پیاس لگنی شروع ہو گئی۔ موسم اتنا گرم نہیں تھا، مگر تب بھی مستقل دھوپ میں کھڑے ہونا بہت مشکل کام تھا۔ شدت کی پیاس سے میرے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے اور جسم سے پسینہ دھاروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کیسے 7 گھنٹے گزرے، کیسے عمل کی تعداد مکمل ہوئی، کیسے میں غار تک پہنچا اور اندر داخل ہو کر پانی کی سراہی تک پہنچا۔ سراہی سے پانی پی کر میں وہی زمین پر لیٹ گیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ غنیمت تھا کہ غار ٹھنڈا تھا۔ بیرونی تپش کی نسبت غار کا درجہ حرارت بہت بہتر تھا اور ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہوتا تھا۔ بہت دیر کے بعد میرے حواس بحال ہوئے۔ اس کے بعد میں نے پھل کھائے جو صبح جنگل سے لایا تھا۔ ان سے مجھے کچھ توانائی بحال ہونے کا احساس ہوا۔ میری ٹانگیں اور جسم تھکان سے چور تھا۔ میں بستر پر لیٹا اور نیند کی وادی میں اترتا چلا گیا۔ میں نہیں جانتا کیسے ہوا یہ، کیسے سادھو کو اس جگہ کا پتہ لگا، کیسے وہ جادو کے حصار ختم کر کے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ میں پتھر پر کھڑا عمل کر رہا تھا اور سادھو میرے سامنے کھڑا اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا جن سے چنگاریاں سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے مقابل آئے گا مورخ، میں نے کالی ماں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی تیاگ دی ہے، تو کل کا چھوکرا میرے منہ آئے گا۔ یہ کہہ کر سادھو نے کوئی منتر پڑھ کر میری طرف پھونکا تو سیاہ رنگ کے کالے بچھو ہوا میں تیرتے ہوئے میری جانب بڑھے۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل کمپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ میں نے ارینا کی دی ہوئی انگوٹھی سامنے کی اور منتر پڑھ کر پھونکا۔ کچھ بچھو ہوا میں جل کر راکھ ہو گئے اور ایک میرے پاؤں پر آ گرا اور اپنا ڈنک میرے پاؤں میں اتار دیا۔ میں نے سنا تھا سیاہ بچھو اگر پتھر پر بھی ڈنک مار لے تو وہ پانی ہو جاتا ہے۔ میرا دہشت، خوف اور درد سے برا حال ہو گیا۔ سادھو نے ایک اور منتر پڑھا اور ہوا میں پھونک دیا۔ مجھے دور سے سیاہ رنگ کی کوئی چیز تیزی سے فاصلے طے کرتی ہوئی اپنی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ قریب پہنچنے پر نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چیتا تھا جو چھلانگیں لگاتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا رہا تھا
اس کالے پینتر نے مجھ پر چھلانگ لگائی۔ میں نے بچنے کی بہت کوشش کی اور اپنی گردن اس سے بچانے میں کامیاب رہا، مگر اس نے میرا دایاں بازو کندھے کے مقام سے اپنے دانتوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس کے دانت میرے بازو میں گڑے ہوئے تھے اور میرے بازو سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ میں پوری طاقت سے حلق پھاڑ کر چیخ چلا رہا تھا اور سادھو سامنے کھڑا بڑی آواز میں کہے لگا رہا تھا۔ وہ کالا پینتر میرے بازو کو بری طرح بمبوڑ رہا تھا اور اس نے اپنے جبڑوں سے چبا کر میرا بازو جسم سے کندھے کے مقام سے الگ کر دیا۔ کٹا ہوا خون آلود بازو میری آنکھوں کے سامنے تھا اور درد کی اذیت سے میں بھیانک آوازوں سے چلا رہا تھا۔ پینتر نے اس کے بعد میری گردن میں اپنے دانت پیوست کر دیے۔ مجھے یقین ہو گیا میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ پینتر کے تیز اور نوکیلے دانتوں نے میری شہرگ چیر دی اور بری طرح چبا کر میری گردن میرے جسم سے جدا کر دی۔ بہت عجیب سی بھیانک کیفیت تھی۔ کیا میں مر چکا ہوں؟ میں اسی سوچ میں تھا کہ سادھو مکرو آواز میں کہے لگاتا ہوا کالی ماتا کی جے، کالی ماتا کی جے کی آوازیں بلند کرتا رہا۔ سادھو کہے لگاتا ہوا میری طرف بڑھا اور میرے سر کٹے دھڑ کو زوردار لات رسید کی۔ میرا بنا گردن دھڑ لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ اسی لمحے جیسے میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ میں چٹانی بستر سے نیچے گر گیا تھا اور میرا سر زوردار طریقے سے پتھریلی زمین سے ٹکرایا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے ستارے ناچنے لگے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ یا خدا، یہ سب کیا تھا؟ میں کہاں ہوں؟ کیا میں مر چکا ہوں؟ کیا یہ کوئی بھیانک خواب تھا؟ بہت دیر بعد میرے حواس ٹھکانے آئے تو میں نے اٹھ کر پانی پیا۔ گھڑی پر نظر پڑی تو صبح کے 5 بجنے والے تھے۔ اف، میں 10-12 گھنٹے سے زیادہ سویا رہا تھا۔ شاید تھکان اور گرمی کی شدت کی وجہ سے طبیعت سنجیدہ ہو گئی تھی۔ جب سویا تو آنکھ ہی نہیں کھلی۔ 2 گھنٹے بعد عمل شروع کرنا تھا۔ اب سونا لا حاصل تھا۔ تنہائی اور خوف کی اس حالت میں مجھے اپنی جان، اپنی زندگی، ارینا کو دیکھنے کا خیال آیا۔ میں نے ارینا کی ہدایات کے مطابق ایک گول سا پتھر اٹھا کر لایا، اسے زمین پر رکھا اور اس کے سامنے بیٹھ کر حصار کھینچا۔ اس کے بعد میں نے اپنی انگلی ارینا کی دی ہوئی انگوٹھی پر رکھی اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ منتر مکمل ہونے کے بعد میں نے انگوٹھی کو پتھر سے مس دیا۔ پتھر میں دھندلا سا منظر نمودار ہوا جو 1-2 لمحوں میں کچھ واضح ہو گیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی آئینے پر شبیہ ہو، مگر پتھر کی سطح اور چمک الگ ہوتی ہے اور آئینے کی الگ۔ وہی فرق پتھر پر نظر آ رہا تھا۔ پتھر پر سفید سے گول ہالے کے درمیان میں نے اپنی جان ارینا کو دیکھا۔ اس کے ارد گرد اندھیرا تھا، صرف اس کے بدن اور اس کے قریب کا منظر واضح تھا۔ ارینا زمین پر لیٹی سو رہی تھی۔ اس کے جسم پر کہیں خون کی سرخی کے نشان نظر آ رہے تھے۔ غصے سے میری کمپٹیاں تپنے لگی اور میری انگلی میں موجود انگوٹھی جو پتھر کو مس ہو رہی تھی اس سے ہٹ گئی۔ پتھر سے انگوٹھی کا لمس ختم ہوتے ہی وہ منظر نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر میرا غصہ اور انتقام کا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ بہت دیر تک میں اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ پھر میری نظر گھڑی پر پڑی تو 6 بجا رہی تھی۔ حمزات کے عمل کی تیاری بھی کرنی تھی، اس لیے حصار توڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے سراہی اٹھائی اور غار کا دروازہ انگوٹھی سے کھول کر باہر آ گیا۔ دروازہ بند کر کے میں نے جھیل کی طرف قدم بڑھائے اور سراہی جھیل کے کنارے رکھ کر جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں سے وہی پھل جو کل توڑے تھے اس درخت سے توڑے اور پھل کھاتا ہوا جھیل سے سراہی لے کر غار میں آ گیا۔ میں نے پھل کھا کر سیر ہو کر پانی پیا۔ 7 بجنے کو 5 منٹ تھے جب میں غار کا دروازہ بند کر کے پتھر کی طرف بڑھا اور کھڑا ہو گیا اور حصار کھینچ کر حمزات کے عمل کا آغاز کر دیا۔ میں منتر پڑھتا رہا۔ سورج سر پر آ گیا، جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ کل کی نسبت آج میری طبیعت اتنی خراب نہیں ہوئی، مگر پھر بھی عمل ختم کرتے کرتے بری حالت ہو گئی۔ رات کا بھیانک خواب دیکھنے کے باوجود میرے اندر ارینا کی محبت سے امید کی کرن روشن تھی۔ جیسے ہی عمل ختم ہوا میں غار میں داخل ہوا اور پانی پی کر بستر پر لیٹ گیا۔ کافی دیر میں حواس بحال کرتا رہا۔
اسی اثنا میں شام کے 5 بج گئے۔ متضاد خیالات میرے دماغ میں چلتے رہے۔ انہی خیالات میں میں نیند کی وادی میں اتر گیا۔ صبح الارم سے میری آنکھ کھلی۔ کافی دیر میں بستر پر پڑا رہا۔ میں پھل کھا کر پانی پی کر غار سے باہر آ گیا۔ ہر روز ایک جیسا معمول، ایک سے معاملات عمل کرتے 21 دن ہو چکے تھے۔ میرے پاس شیو کا سامان نہیں تھا۔ جسم کے بال بڑھ چکے تھے اور داڑھی مونچھیں بھی بے ترتیب ہو گئی تھی، اور دھوپ کی تمازت سے جسم کی رنگت سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ 29ویں دن عمل ختم کرنے کا وقت ہو رہا تھا جب ایک زلزلہ آیا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور میں جانتا تھا زلزلے عام طور پر پہاڑی علاقوں میں آتے ہیں۔ بری طرح گڑگڑاہٹ سے زمین لرزنے لگی۔ پہاڑوں سے چھوٹے بڑے پتھر ٹوٹ کر گرنے لگے۔ زمین بری طرح ہل رہی تھی اور میں خوف و دہشت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ عمل کا 29واں دن تھا اور باقی صرف 11 دن رہ گئے تھے۔ عمل توڑتا تو نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا اور عمل ختم ہونے کے قریب تھا۔ گڑگڑاہٹ کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھی۔ پہاڑوں سے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ زمین بری طرح لرز رہی تھی۔ اچانک میرے قریبی پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑا پتھر ٹوٹا، جسے پتھر کے بجائے ایک وزنی چٹان کہنا درست ہوگا۔ وہ پتھر لڑکتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا اور اپنے ساتھ چھوٹے بڑے پتھر اور گرد و غبار کا طوفان بھی ساتھ لا رہا تھا۔ عمل مکمل ہونے میں صرف چند منٹ تھے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ پتھر لڑکتا ہوا میری طرف بڑھا اور میں عمل مکمل کرنے یا ادھورا چھوڑنے کی کشمکش میں فیصلہ کرنے کا وقت کھو بیٹھا۔ وہ چٹان نما پتھر اب اتنا قریب آ چکا تھا کہ اگر میں وہاں سے ہٹنا بھی چاہتا تو وہ چٹان مجھے پیستی ہوئی گزر جاتی۔ منتر 1000 بار ہو چکا تھا، صرف ایک بار پڑھنا باقی تھا۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں آنکھیں بند کیے منتظر رہا وہ پتھر مجھے پیستا ہوا کب گزرتا ہے۔ منتر ختم ہو چکا تھا۔ 1 2 3 4 5 کئی لمحے گزر گئے، مگر میں اپنی جگہ سلامت رہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ زلزلہ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ زلزلے کا نام و نشان نہیں تھا کہیں۔ وہ چٹان، ٹوٹتے پتھر، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یقیناً یہ وہی حمزات کی طاقت تھی جو مجھے عمل سے روکنا چاہ رہی تھی۔ میرے دل میں خوشی معجزن ہو گئی کہ میرا عمل کامیاب ہو رہا ہے۔ میں واپس غار میں آ گیا۔ کچھ پھل کھا کر پانی پی کر میں لیٹ گیا۔ ہر روز میرا یہی معمول تھا۔ دن کے 24 گھنٹوں میں 7 گھنٹے عمل کے بعد بھی میرے پاس 17 گھنٹے بچتے تھے۔ ان 17 گھنٹوں میں سے 10-12 گھنٹے میں سو کر گزار دیتا تھا۔ باقی وقت لیٹے لیٹے ماضی کو یاد کرتے اور ارینا کی یادوں میں گزر جاتا۔ میں اپنے خیالات میں گم نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ عمل کرتے 35 دن گزر چکے تھے، مگر اس دن کے زلزلے والے واقعے کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ 37ویں دن عمل کے دوران مجھ پر کالے بچھو نے حملہ کر دیا۔ میں جہاں تک نظر دوڑاتا تھا، تا حد نگاہ کالے بچھو میری طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ مجھے یقین تھا یہ دھوکہ ہے صرف۔ وہ بچھو حصار تک آ کر رک گئے اور اس کے چاروں طرف چکرانے لگے، مگر حصار میں داخل نہیں ہو پائے۔ منتر مکمل ہوتے ہی وہ بچھو غائب ہو گئے۔ اگلے روز سانپوں نے حملہ کر دیا، پھر آندھی کا طوفان آیا۔ کبھی بھیانک دکھنے والی چڑیلوں نے حملہ کر لیا، مگر میں اپنے دماغ میں پختہ بٹھا چکا تھا کہ کوئی چیز حصار میں نہیں آ سکتی، اس لیے ان تمام مراحل سے گزر گیا۔ آج آخری دن تھا۔ میں نے اس کے لیے خاص تیاری کی۔ لنگوٹ جو کل دھویا تھا وہ پہنا، نہا دھو کر پتھر کے پاس پہنچ گیا جہاں مجھے عمل کرنا تھا۔ میں پتھر پر کھڑا ہوا اور عمل شروع کر دیا۔ گرمی کی شدت تھی، میں پسینے میں شرابور تھا، مگر میں عمل پڑھتا رہا۔ آخر کار دوپہر ہوئی اور عمل ختم ہو گیا۔ میں حصار ختم کر کے پتھر سے نیچے اتر آیا۔ خلاف توقع کچھ انہونا یا انوکھا نہیں ہوا، نہ ہی کوئی رکاوٹ آئی۔ انتہا یہ ہوئی کہ حمزات بھی نہیں آیا۔ مجھے یہ بھی علم نہیں تھا حمزات کیسے آئے گا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا،
میں اداسی سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ شاید عمل میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ بہت دیر گزر گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اچانک میں نے نظر اٹھا کر جو دیکھا تو مجھے دور سے کوئی چیز اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ کچھ قریب آیا تو اندازہ ہوا کوئی بوڑھا شخص ہے۔ اس نے لاٹھی تھامی ہوئی تھی اور ضعیف آدھا جھکا ہوا چل رہا تھا۔ گرمی کے موسم میں بھی اس نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی جس نے اس کا جسم اور چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ شاید گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے بابا نے چادر لی ہے، مگر یہ کون ہے اور یہاں کیسے؟ میں نے 40 دن میں کوئی جانور، کوئی انسان نہیں دیکھا تھا یہاں۔ یہ جادوئی علاقے میں کیسے داخل ہو گیا؟ لاتعداد سوالات میرے ذہن میں دستک دے رہے تھے۔ وہ بابا چلتے ہوئے آہستہ آہستہ نزدیک آ گئے۔ انہوں نے لرزتی ہوئی ریشہ زدہ آواز میں سوال کیا، بیٹا جنگل کا راستہ کس طرف ہے؟ بابا آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں اور جنگل کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ بابا جی آدھے سے زیادہ زمین کی طرف جھکے تھے اور شاید بڑھاپے سے ان کا جسم بھی لرز رہا تھا۔ بیٹا مجھے جنگل کی طرف جانا ہے، راستہ بتا دو، بہت مہربانی ہوگی۔ بابا نے میرے سوالوں کو اگنور کرتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، اس طرف بابا، اس طرف سے چلے جائیں۔ مگر یہ تو بتا دے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ بابا جی نے جواب دیے بنا قدم میرے بتائے راستے کی طرف بڑھائے۔ مجھے تھوڑا غصہ آیا مگر میں خاموش رہا۔ چند قدم چل کر بابا جی رکے اور کہنے لگے، کیا میں واقعی اس راستے سے چلا جاؤں؟ ایک دم سے میرے دماغ میں بجلی کا کوندا لپکا اور مجھے ارینا کی کہی ہوئی باتیں یاد آئی۔ یہ ناممکن تھا کہ اس جادوئی علاقے میں کوئی داخل ہو۔ پھر اس ویرانے میں ایک اتنے ضعیف بابا کا کیا کام اور جنگل جانے کا راستہ پوچھنے کا کیا مقصد؟ نہیں، آپ نہیں جا سکتے، رک جائے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں نے تہک مانا لہجے میں انہیں حکم دیا۔ جوش، مسرت اور خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میرا اندازہ درست نکلا۔ اچانک اس نے چادر اور لاٹھی زمین پر پھینک دی اور اپنے قدموں پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ آخری وار تھا جو اگر کامیاب ہو جاتا تو میں جیتی ہوئی بازی ہار جاتا۔ میرے سامنے بالکل میرا قد، رنگ روپ والا شخص کھڑا تھا۔ وہ میرا ہمزاد تھا۔ دل میں خوشی کا سمندر معجزن ہو گیا۔ وہ میرا ایک جیتا جاگتا وجود تھا، میری کاپی، میرا ہم شکل۔ اس کا وجود شفاف تھا، معصوم سا چہرہ اپنی پلکیں جھکائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ کیا مجھے اس سے ڈرنا چاہیے یا اسے اپنا وجود جان کر ہمدردی کرنی چاہیے؟ میں اپنی زندگی کا سب سے انوکھا اور سب سے عجیب و غریب تجربہ کر رہا تھا۔ کئی سارے سوال ذہن میں گھوم رہے تھے۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ وہ زمین سے پلکیں اٹھا کے مجھے گھورنے لگا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے ہمزاد کا عمل کامیابی سے مکمل کر لیا۔ تم نے مجھے اپنے بس میں کر لیا۔ اب ہمارے درمیان شرائط طے ہوں گے، اور جو شرائط طے ہوں گے تم ان کی پاسداری کرنے کے پابند ہوں گے۔ میں حیرت سے اپنے ہمزاد کو دیکھنے لگا۔ میرا قد، میرا رنگ روپ، میری ہی آواز میں میرا ہمزاد مجھ سے مخاطب تھا۔ ارینا مجھے ان تمام مراحل سے آگاہ کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے پہلے شرائط طے کر لیں، میں نے اپنے ہمزاد کو مخاطب ہو کر کہا۔ تم کتنے عرصے کے لیے مجھے اپنے بس میں رکھو گے؟ ہمزاد نے سوال کیا۔ قریب 100 سال تک، میں نے ہمزاد کو جواب دیا۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، تم مجھ سے کیا کام لوگے؟ ہمزاد نے اگلا سوال کیا۔ ہر وہ کام جو تمہارے بس میں ہوگا، میں نے جواب دیا۔ منظور ہے، میری 2 شرائط ہیں۔ اول، تم مجھ سے بات کرتے ہوئے، مخاطب ہوتے ہوئے اخلاقیات کا خیال رکھو گے۔ میری دوسری شرط یہ ہے، تم ناپاکی کی حالت میں مجھے طلب نہیں کرو گے۔ ہمزاد نے اپنی دونوں شرائط میرے سامنے رکھے۔ میں نے کچھ دیر سوچا۔ مجھے ان شرائط کو ماننے میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی۔ اگر میں تم کو مخاطب کرنا چاہوں تو کیسے طلب کر سکتا ہوں؟ تم نہیں، آپ۔ تم مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے اخلاقیات کا خیال رکھو گے اور تم نے یہ شرط منظور کی ہے، اس نے ایک عجیب سے لہجے میں کہا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئی۔ کیا اخلاقیات کا مطلب میں تم سے آداب سے پیش آؤں،
جب کوئی کام کروں جھک کر بجا لاؤں۔ میں نے غصے سے کہا، ہاں بالکل، ہونا تو ایسا ہی چاہیے، تم نے شرط منظور کی ہے۔ حمزاد نے میرا خون پھر سے جلایا۔ مطلب میں آپ کہوں اور تم مجھے تم کہو گے، یہ کون سے اخلاقیات ہیں؟ میں نے غصے اور بے بسی سے کہا، اخلاقیات کے قاعدے تم پر لاگو ہیں، مجھ پر نہیں۔ شرط میں نے رکھی ہے، تم نے نہیں۔ میں پابند نہیں، تم پابند ہو۔ حمزاد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جو مستقل میرا خون جلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آئندہ سے خیال رکھوں گا، میں آپ کہہ کر مخاطب ہوں گا۔ چلو میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ، مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا حمزاد کی اس شرط کا یہ مطلب ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں غصے سے بے قابو ہو جاتا، حمزاد نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ کیسی بے تکی شرط مان لی میں نے؟ یہ تو جینا حرام کر کے رکھ دے گا میرا۔ میں نے اپنا پارا نارمل کرتے ہوئے سوچا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ از راہ مذاق یا سنجیدگی سے، مگر حمزاد مجھ سے شرط منوا چکا تھا۔ میں اٹھا اور انگوٹھی سے غار کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حمزاد مجھے نظر آیا۔ اس نے ایک بڑی سی دیگچی اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ دیگچی اس نے میرے تخت پر لا کر رکھ دی۔ گوشت ہے یہ بنا ہوا، کھاؤ۔ حمزاد نے پھر میرا خون جلانا شروع کیا۔ میں نے دیگچی کی طرف دیکھا تو اس پر چولہے کے دھوئے اور آگ پر ہونے کے نشان موجود تھے۔ یہ کس کی دیگچی اٹھا لایا ہے؟ مطلب اٹھا لائے ہو؟ میں نے حیرت سے اسے مخاطب ہو کر سوال کیا۔ اچھا ہے، سیکھ جاؤ گے آداب، کوئی بات نہیں، پہاڑوں کی پار بستی ہے، وہاں ایک گھر سے لایا ہوں۔ حمزاد نے خون جلاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم، مطلب آپ چوری کر کے لائے ہو؟ میں نے آپ جناب سے الجھتے ہوئے اور حیرت سے سوال کیا۔ تو اور کیا، میں ہانڈی چولہا کروں تمہارے لیے؟ آگ جلا کر چولہا رکھ کر گوشت پکا کر کھلاؤں تمہیں؟ جہاں قریب سے ملے گا وہی سے لاؤں گا، حمزاد نے جواب دیا۔ اس کے جواب سے میرا خون اور کھول گیا۔ انتہائی ڈٹھائی اور بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا وہ مجھ سے، اور خود اپنے لیے آداب کا متقاضی تھا۔ جی میرے باپ، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ آپ کا دوسروں کو اخلاقیات کے بھاشن اور خود کھانا چوری کر لائے، کیا کہنے؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ اخلاقیات کے تم پابند ہو، میں نہیں، اور تم خود کون سے نیک ہو؟ بھائی تو حمزاد ہے، میرا باپ کیوں بن رہا ہے؟ تم پھر غیر اخلاقی طریقے سے مجھ سے مخاطب ہوئے۔ اگر تم اپنی شرط پوری نہیں کرو گے تو میں تمہارے کاموں سے انکار کروں گا۔ میں اسے سخت جواب دینے والا تھا، مگر مصلحت کے تقاضوں کو سوچ کر رک گیا۔ مجھے بہت سے کام لینے تھے اس سے، میں بس مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا اور خاموشی سے کھانے میں مشغول رہا۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ یہ کس قسم کا حمزاد ہے؟ اس کے ساتھ وقت کیسے گزرے گا؟ یہ تو جینا حرام کیے ہی رہے گا میرا تو۔ میں نے دوست بولا کہ چوری کر کے آیا، وہ ہوائی جہازوں کا دسترخوان، مرغ مسلم پیش کرنا، دنیا جہاں کی نعمتیں پیش کرنا، وہ تمام باتیں جو کہانیوں میں پڑھی تھی، کہانیاں ہی تھی بس۔ میں نے اس سے مزید الجھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو بلانا ہوگا تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس بار میں نے الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھا۔ میں حمزاد ہوں تمہارا، تم مجھے تصور کرو گے، میں حاضر ہو جاؤں گا بس۔ حمزاد نے اس بار معقول طریقے سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں تم، مطلب آپ پتہ لگاؤ کہ ارینا نے مجھ سے شادی کی، میری بیوی ہے۔ مجھے جاننا ہے کہ وہ مجھ سے کس قدر محبت کرتی ہے، اور جو سادھو اور اس کے بیچ کا عجیب قصہ ہے، کیا ذرہ برابر بھی اس میں ارینا کی مرضی شامل ہے؟ کیا تم اس بات کا پتہ لگا سکتے ہو؟ پتہ کیا لگانا، مجھے پتہ ہے، حمزاد نے کہا۔ کیسے پتہ ہے؟ مطلب بیٹھے بیٹھے جان لیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں حمزاد ہوں، مانا کہ تم نے مجھے قابو کر لیا، مگر اتنا بھی نکما نہیں ہوں میں۔ حمزاد نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ مطلب میں نکما ہوں؟ مجھے پھر غصہ آنے لگا۔ میں نے کب کہا ایسا؟ تم خود مطلب نکال رہے ہو۔ حمزاد نے پھر میرا خون جلایا۔ اچھا بھائی، غلطی ہو گئی مجھ سے، اب بتا دو جو پوچھا۔ میں نے ہاتھ جوڑے،
پہلی بات تو ارینا تمہاری بیوی کہاں سے ہو گئی؟ وہ الگ مخلوق سے ہے، یہ شادی ویسے ہی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، اگر شادی ہوتی بھی تو نہ نکاح ہوا نہ شادی کے تقاضے پورے ہوئے، تو شادی کیسی؟ حمزاد کی باتوں سے میں بری طرح تپ گیا۔ یا خدا، کیا عذاب پا لیا میں نے! 40 دن اتنی اذیت اسی لیے کی تھی برداشت میں نے، 7 گھنٹے دھوپ میں جل کر میں نے عمل مکمل کیا، اب ہوا ہے تو روگ بن گیا ہے جان کا۔ سیدھی بات کا سیدھا جواب کیوں نہیں دیتا بھائی؟ میں نے پوچھا کہ شادی جائز ہے یا ناجائز، صحیح ہے یا غلط؟ جتنا پوچھا اتنا جواب دو۔ میں نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات سے اپنے دل کا غبار نکالا۔ میں نے کب منت کی تھی میرا عمل کرو؟ مطلب تمہارا تھا، میرا نہیں۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میرا فرض ہے تمہاری رہنمائی اور اپنا طرز ٹھیک کروں۔ تم پھر اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے چھوڑ رہے ہو۔ حمزاد نے منہ بناتے ہوئے کہا، بھائی تم مطلب آپ اپنی اخلاقیات اپنے پاس رکھیں، مجھے صرف اتنا بتا دے ارینا کی مرضی شامل ہے یا نہیں۔ میں وہی پوچھ رہا ہوں، کس کام میں؟ سادھو ارینا کو بلی بنا دیتا ہے، اس کو قابو کر کے منتر پڑھ رہا ہے، کالی مائی کا جاپ کرتا ہے، کھاتا پیتا سوتا جاگتا ہے۔ تم کس بات کا پوچھ رہے ہو؟ واضح کرو۔ حمزاد نے میرا خون جلانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ میں نے اپنے بال نوچ لیے۔ بھائی مجھے اس کے کھانے پینے سے کیا لینا دینا؟ میں ارینا کا پوچھ رہا ہوں، جو سادھو اور اس کا عجیب قصہ ہے، اس میں اس کی مرضی شامل ہے یا نہیں؟ میں نے بے بسی سے وضاحت کی، میں تمہیں پچھلے 1 گھنٹے سے کتنی بار ٹوک چکا، آداب سے بات کرو، اپنی بات مہذب انداز میں دہراؤ۔ حمزاد نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ اس لمحے مجھے اس مسئلے کا حل سوچ گیا۔ حمزاد تم مطلب آپ میرا ہر حکم ماننے کے پابند ہو نا؟ ہاں بالکل ہوں، حمزاد نے جواب دیا۔ تو میرا پہلا حکم ہے ادب آداب اور اخلاقیات کا خیال رکھو مجھ سے بات کرتے ہوئے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ میں ادب آداب و اخلاقیات کا خیال نہ بھی رکھوں تو تم ٹوکو گے نہیں، نہ میرے کسی کام سے انکار کرو گے۔ اور اب مجھے جواب دو جو پوچھا میں نے دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے قبلہ عمران صاحب، ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے پابند ہیں۔ آپ کو واقعی سادھو کے بول و براز سے کیا دلچسپی؟ یہ ہماری نادانی اور کم عقلی تھی، ہم نے آپ سے غیر متعلقہ باتیں دریافت کر لی، ان سب کے لیے ہم دست بدستہ معافی کے طلبگار ہیں۔ آپ سے درخواست ہے دل میں میل مت لائیں، ہم آپ کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کتنے بے چین اور بے قرار ہیں۔ بھائی مختصر بات کر لے میرے باپ، کیوں خون جلا رہا ہے مستقل میرا؟ میں نے زچ ہو کر کہا، جی ہم وہی عرض کر رہے ہیں، بات سنو۔ میں نے حمزاد کی بات کاٹ دی، نہ میں ادب آداب سے بات کروں گا، نہ تم ہم برابری کی سطح پر بات کریں گے، منظور ہے؟ میں نے حمزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے منظور، میں 1 گھنٹے سے کھڑا ہوں، تم بستر پر ہو، برابری کرنی ہے تو ہر معاملے میں کرو، جگہ دو مجھے بستر پر۔ حمزاد نے نخرے دکھانے شروع کر دیے۔ میں نے جواب دینے کے بجائے چپ چاپ ٹانگیں سمیٹ لی اور وہ خبیث میرے ساتھ بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں اب بولو، حمزاد نے میری طرف دیکھا، جو پوچھا وہ بتاؤ مجھے، میں نے حمزاد سے کہا۔ نہیں، حمزاد نے مختصر جواب دیا۔ کیا نہیں؟ پوری بات کرو۔ میں نہ چاہتے ہوئے پھر زچ ہو گیا۔ جب میں پوری بات کرتا ہوں تو کہتے ہو مختصر بات کرو، مختصر بات کرتا ہوں تو کہتے ہو تفصیل سے بتاؤ۔ سوچ لو ایک بات کہ مختصر جواب دیا کروں یا تفصیلی۔ جب مجھے تفصیل جاننی ہوگی تو تفصیل کا کہہ دوں گا، ورنہ مختصر جواب دیا کرو۔ اب تفصیل بتاؤ۔ میں نے درمیانی راستہ نکالا۔ ٹھیک ہے، سادھو رات کے وقت ارینا کو اپنی بس میں کرنے کا منتر پڑتا ہے، کالی مائی کے قدموں میں اسے لٹا کر۔ اس جاپ کے لیے ہر روز اسے کالے بلے کی بلی کالی ماتا کو چڑھانی پڑتی ہے۔ بلی چڑھانے کے لیے وہ ہر روز ایک کالے بلے کا انتظام کرتا ہے، پھر اس بلے کا سر کاٹ کر اس کے خون کا چھینٹا کالی مائی پر ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وہ بلے کے دڑ سے ارینا کے جسم پر خون ملتا ہے۔ میرے باپ، خدا کا واسطہ ہے، کون سے جنم کے بدلے نکال رہا ہے مجھ سے تو؟ یہ سب پتا ہے مجھے، اتنی تفصیل نہیں جاننی ہے مجھے۔ میں نے بے بسی سے حمزاد کو دیکھا۔ مختصر بتایا تو ہے
کہ نہیں، حمزاد نے چڑھایا۔ اچھا، جہنم میں ڈالو اس بات کو، یہ بتاؤ سادھو کو کیسے جہنم رسید کر سکتا ہوں میں؟ نہ مختصر بتاؤ نہ تفصیل سے، درمیانی بات کرو۔ میں نے غصے میں حمزاد سے سوال کیا۔ تم اسے نہیں مار سکتے، اس نے ساری زندگی کالی مائی کے قدموں میں گزاری ہے، بے انتہا شکتیوں کا مالک ہے وہ۔ حمزاد نے خلاف توقع معقول جواب دیا۔ تم نے بڑی معقولیت سے جواب دیا۔ میں نے شک بھری نظروں سے حمزاد کو دیکھا۔ ہاں، مجھے پتا ہے تم باز نہیں آؤ گے اس سادھو سے سینگ پھنسانے سے، اور جان سے جاؤ گے۔ تم میرے لیے مصیبت کھڑی کرو گے۔ حمزاد پھر پٹری سے اترنے لگا۔ تم 100 سال تک نہیں مر سکتے ہو۔ حمزاد نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ حیرانگی سے میں سیدھا ہو گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تھوڑی وضاحت کرو، میں نے سوال کیا۔ مطلب تم مجھے بس میں کر چکے ہو، اب تمہاری قدرتی موت آئے تو مرنا ممکن ہے، فرشتہ روح قبض کر لے۔ کسی کے مارنے سے تم نہیں مر سکتے، صرف تمہارا بدن مردہ ہو سکتا ہے، مگر تم زندہ رہو گے۔ حمزاد نے تفصیل بتا کر مجھے خوف زدہ کر دیا اور الجھن میں مجھے ڈال دیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اگر کوئی مجھے مارے یا قتل کر دے تو میں روح بن کر بھٹکتا رہوں گا 100 سال تک؟ میں نے تائید طلب نظروں سے حمزاد کو دیکھا۔ ہاں، کہہ سکتے ہو، جب تک تمہیں دوسرا جسم نہیں ملتا، حمزاد نے جواب دیا۔ کیا مطلب دوسرا جسم؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اگر تمہیں کوئی قتل کر دے تو تمہاری روح جسم سے جدا ہو جائے گی، کیونکہ تم نے عمل مکمل کر کے مجھے بس میں کر لیا ہے۔ کیا مطلب تم الگ وجود ہو اور روح الگ سے ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بالکل، حمزاد نے سر ہلایا۔ اگر تمہیں کوئی مار دے تو تمہاری روح جسم سے آزاد ہو جائے گی، مگر تم کسی اور کا بدن اپنا سکتے ہو۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے مرنے کے محض کچھ اثنا کے اندر تمہاری روح اس کے بدن میں چلی جائے تو تم اس کا جسم اپنا لو گے۔ یہ کیسے ممکن ہے یار؟ میں نے الجھتے ہوئے کہا۔ مر کے دیکھ لو، کوشش کرنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حمزاد پھر پٹری سے اترنے لگا۔ بھلا میں کیوں مروں؟ میں نے غصے میں کہا۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر میں مطلب میری روح کسی اور کے جسم میں چلی جائے تو احساسات، خیالات، ماضی اور باقی سب چیزیں بھی ساتھ رہے گی؟ ہاں، تمہیں 2 شکتیوں میں جینا ہوگا۔ اس شخص کی زندگی کا ماضی بھی تمہارے اندر تمہاری سوچوں میں رہے گا اور تمہاری اپنی شخصیت بھی زندہ رہے گی، حمزاد نے جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مر کر دیکھ لو، کہا تو ہے۔ حمزاد نے میری بات کاٹی۔ حمزاد کو جواب دینے کا مطلب صرف خون جلانا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ اچھا، سادھو کو جہنم واصل کرنے کا کوئی طریقہ، کوئی راستہ، کوئی تو حل ہوگا۔ میں نے امید بھری نظروں سے حمزاد کو دیکھا۔ ارینا نے جو عملیات تمہیں بتائے ہیں ان سے تمہیں شکتیاں حاصل ہو جائے گی۔ ان شکتیوں کی مدد سے تم اس سادھو سے ٹکرا سکتے ہو، مگر سادھو بہت طاقتور ہے، میرا ماننا ہے تم اس سے نہیں جیت پاؤ گے۔ حمزاد نے میری امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ کوئی تو حل ہوگا، دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو، میں نے جواب دیا۔ ہاں، ایک راستہ ہے۔ حمزاد مختصر بات کر کے خاموش ہو گیا۔ تو بتا کیوں نہیں رہے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں میں نے حمزاد کو غصے سے دیکھا۔ جو حل ہے قابل عمل نہیں ہے، حمزاد نے کوڑا جواب دیا۔ تم تفصیل بتاؤ، میں خود فیصلہ کر لوں گا قابل عمل ہے یا نہیں، میں نے حمزاد کو حکم دیا۔ تفصیل سے بتاؤں؟ حمزاد نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ او نہیں بھائی، تیری مہربانی، میں نے ہاتھ جوڑے، بس تو نارمل بتا دے، نہ تفصیل نہ مختصر۔ اچھا، تم نے یہودیوں کی اکثر تصاویر میں تکونی آنکھ دیکھی ہے؟ حمزاد نے سوال کیا۔ ہاں دیکھی ہے، دجال کی نشانی ہے وہ تو شاید، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس آنکھ کا کیا کرنا ہے؟ نہیں، حمزاد نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اصل میں وہ خور کی آنکھ، یا کچھ لوگ اسے آئی آف ہور یا آئی آف ہورس کہتے ہیں۔ مصریوں کے مطابق وہ آسمان کا دیوتا تھا۔ کیا بکواس ہے، کن دیوی دیوتاؤں کے چکر میں ڈال رہا ہے مجھے؟ اس آنکھ کا اور وہ دیوتا کا سادھو سے کیا لینا دینا؟ میں نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ ارینا چاہیے؟ حمزاد نے سوال کیا۔ ہاں چاہیے، میں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تو چپ کر کے بات سن لو میری، اب مت کاٹنا بات۔ حمزاد نے منہ بنایا۔ بھائی، میں نے تیرا عمل کیا ہے یا تو نے؟
میں اور سناتا اسے، مگر اس لیے خاموش ہو گیا اگر وہ پٹری سے اتر گیا تو اس سے کچھ اگلوانا ناممکن ہو جائے گا۔ اچھا بولو۔ وہ آنکھ بنیادی طور پر مصر سے آئی ہے اور یہودیوں نے مصریوں سے سیکھا ہے جادو۔ حمزاد نے بولنا شروع کیا۔ مختصر بات یہ ہے کہ مصر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ان کے کاہن جادو میں وہ مہارت رکھتے تھے اور اس عروج پر تھے جو بعد میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ 2300 سال پہلے مصر میں ایک کاہن گزرا ہے جس کا نام استسامون تھا، جو اس آنکھ سے لے کر ہر قسم کے جادو میں بام عروج تک پہنچا۔ میرے علم کے مطابق آج تک کسی انسانی تاریخ میں ٹوٹن خامن کے ساتھ اس سے بڑا جادو کا ماہر نہیں گزرا کوئی۔ اس کاہن نے مرنے سے پہلے اپنے جسم کو حنوط کرنے اور اپنی روح کو خود قید کرنے کے انتظامات کر لیے تھے۔ اس کا حنوط شدہ جسم ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ تم اس کاہن کی روح کا عمل کر کے اس سے سادھو کو مارنے کا طریقہ جان سکتے ہو۔ اس کے لیے پہلے تمہیں قدیم مصری زبان سیکھنے کا عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد تم اس کی روح کا عمل کر کے اس سے بات کر کے اس کی مدد لے سکتے ہو۔ یہ طریقہ اگرچہ آسان نہیں بلکہ بڑا بھیانک ہے، لیکن یہ محض ایک راہ حل ہے۔